والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن المعاصي تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه. انسان اپنے اعضاء سے، اپنے جوارح سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا دل اس سے متاثر ہوتا ہے. انسان بہت سارے کام اپنے ظاہر سے کرتا ہے تو اس کے باطن پہ اثر پڑتا ہے، اچھا یا برا. اسی طرح جب نیکی کرتا ہے تو اس کے دل پہ اثر پڑتا ہے، اسے صحت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے. اسی طرح جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل مریض ہونے لگتا ہے، کمزور ہونے لگتا ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دل کو ایسا بیمار کر دیتے ہیں کہ پھر بہت ساری مفید نیکیاں بھی اس دل کو صحت نہیں دیتی. جیسے جسم کو بعض بیماری ایسی لگ جاتی ہے کہ بہت ساری اچھی غذائیں کھانے سے بھی آدمی کو صحت نہیں ملتی. بیماری ایسی لگی ہوئی ہے کہ اچھا کھانا بھی لگتا نہیں ہے جسم کو، بلکہ بسا اوقات وہ اچھا کھانا اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. جسمانی بیماریاں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ساری جسمانی اچھی غذائیں بھی اسے اچھی نہیں لگتی، مفید ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات بوجھ ہونے لگتا ہے طبیعت پر. بیماری جسم پہ ایسی ہے، مفید غذائیں وہ بھی مفید نہیں رہتی. اسی طرح گناہ کی نحوست سے بسا اوقات دل ایسا بیمار ہوتا ہے کہ بہت ساری نیکیاں بھی اس دل پر اثر انداز نہیں ہوتی، اسے صحت نہیں دیتی، جب تک کہ اس کا علاج اسے گناہ چھوڑ کر نہ کیا جائے. نیکیاں کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور اس گناہ کو نہیں چھوڑ رہا، توبہ نہیں کر رہا، تو اس کا دل مریض ہے. وہ اسے عبادات کا نور نہیں مل رہا. جیسے معدہ خراب ہو، جگر خراب ہو، خون نہیں بنتا، اچھی سی اچھی غذائیں بھی کھاتا رہے، خون نہیں بن رہا. اسی طرح بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے دل ایسا مریض بنتا ہے کہ بہت ساری نیکیاں غیر مؤثر ہو جاتی ہیں، اسے صحت نہیں دیتی. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑا جائے. اس گناہ کو چھوڑا جائے. اگر گناہ کرتے کرتے وہ نیکیاں کرے گا، ثواب تو مل جائے گا، صحت نہیں ملے گی. ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے اور اس کے دل کے اندر ایک مرض ہے، مخلوق میں سے کسی سے عشق ہے، اس کو یہ ایک بیماری ہے جو دل پہ مردگی پیدا کرتی ہے اور دل کو بس اوقات بالکل موت طاری کر دیتی ہے. نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، ثواب ملے گا، لیکن جب تک توبہ نہیں کرے گا اسے روحانی صحت نہیں ملے گی، اس کے دل کو زندگی نہیں ملے گی جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا. مرض ہے ایک، اور ناسور ہے یہ، بلکہ مرض بھی نہیں، ناسور ہے کہ جس سے اس کی روحانی زندگی روز بروز اس پہ موت طاری ہونے لگتی ہے، تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے. غیر اللہ سے تعلق ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزی بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لیکن ان تمام عبادات کا اس کی زندگی پہ کوئی اثر اچھا نہیں ہے. ایسے ہی پڑھ لی،
پڑھنے کے بعد بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، نہ پڑھنے پر بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، کوئی فرق محسوس نہیں کرتا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مومن بندہ جب افطاری کرتا ہے تو اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، لذت، اور وہ لذت پیارے نبی کے مطابق الفاظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتی، بس وہ تو افطار کرنے والا ہی اس لذت کو محسوس کرتا ہے۔ میرے دل مریض ہے، مجھے کیا پتا وہ کیا لذت ہوتی ہے؟ یہاں تو گناہ کے داغ ہی اتنے لگے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، داغ ہی اتنے لگے ہیں کہ وہ لذت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بھائی بیمار ہو آدمی تو آئسکریم مزہ نہیں آتا، زبان کا ذائقہ ٹھیک نہیں، نزلہ لگا ہوا ایسے، یا بخار شدید ہے، میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، ذائقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ان چیزوں میں ذائقہ نہیں ہے، ذائقہ ہے، لیکن اس کی زبان کی کڑواہٹ ایسی ہے کہ ساری چیزوں کی لذت ختم ہو گئی۔ اس کے دل پہ لگے گناہ کی نحوست ایسی ہے کہ یہ عبادات کی لذت سے محروم ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ثواب مل جائے گا، گناہ نہیں ہے، ثواب ملے گا، فریضہ ذمے سے اتر جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ اس کی لذت اور دل کی درستگی، روحانی صحت وہ نصیب نہیں ہوگی، وہ نصیب نہیں ہوگی۔ کر رہا ہے نماز سے پہلے جو دل کی کیفیت تھی، نماز کے بعد بھی وہی کیفیت ہے، کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی پتہ نہیں چلتا پڑھی نہیں پڑھی۔ اتنی بڑی عبادت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتنی بڑی عبادت کہ جسم کے جتنے اعضاء تھے وضو کے ساتھ ساتھ ان تمام اعضاء کی صفائی ہو گئی، ہاں، لیکن اسے پھر بھی لذت نہیں ملی، اس لیے کہ دل پہ لگے گناہوں کے داغ، یہ ان سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فریضہ اتر گیا لیکن دل کو صحت نہیں ملی، صحت نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ بس اوقات آدمی عبادت کرتا ہے اور اس کے اندر عبادت کی شان ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر رسمیت کی شان آ جاتی ہے اور رسم بن جاتی ہے۔ سب روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ عبادت جو اس کی زندگی میں اثر انداز ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نمازی اور پھر اللہ کی نافرمانی، ان دونوں میں کوئی جوڑ نہیں، جیسے آگ اور پانی میں کوئی جوڑ نہیں۔ اور یہ ہے نماز پڑھ کے نکلا، باہر جا کر غیر محرم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں گندی کر، ابھی نماز پڑھی، اس کی نماز نے اتنی طاقت بھی نہیں دکھائی کہ نکلتی آنکھیں جھکا لے، نہیں، اتنی بھی قوت نہیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پیارا نبی اللہ تو یہ کہہ رہا کہ نمازی اور گناہ میں کوئی جوڑ نہیں ہے، دونوں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ فریضہ اتر گیا لیکن اس نماز سے اس میں قوت توانائی نہیں آئی، دل درست نہیں ہوا، اس پہ وہی گناہوں کے لگے زنگ، لگے داغ، توبہ جو نہیں کی۔ اسی طرح میرے عزیزو، جیسے جسمانی غذائیں بعض بیماریوں کی وجہ سے صحت پہ اثر انداز، جسم پہ اچھا اثر نہیں ڈال سکتی اس بیماری کی وجہ سے، اسی طرح دل کی بعض بیماریاں، بعض گناہوں کی نحوست سے اچھی نیکیاں بھی دل پہ اچھا اثر نہیں ڈال سکتی۔ علاج کیا ہے؟ اس سے توبہ کر لی جائے، پھر اس کا اثر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس مقدس مہینے میں روزے بھی رکھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، ہاں، لیکن جیسی ہی عید کی رات آتی ہے وہ سارا رمضان کا ٹوٹل ایک رات میں پورا کر لیتا ہے، اور اگر کچھ کمی رہ جائے تو عید کے دن پوری کر لیتا ہے کہ اتنے گناہ کیوں چھوٹے، ہم پوری کریں گے ایک ہی رات میں، ہاں، ایک ہی دن میں ٹوٹل پورا کر لیتا ہے پورے مہینے کا۔ کیا وجہ ہے؟ پورے مہینے کی عبادت کا نتیجہ یہ،
وجہ یہ کہ بیچارہ عبادت تو کرتا رہا لیکن اس نے گناہ سے توبہ کر کے، نافرمانی سے توبہ کر کے اپنے دل کو صاف ہی نہیں کیا، جس سے اس عبادت کی ترقی اس کے دل میں آتی، کوئی نور جمع ہوتا، اس کا ایمان بڑھیا ہوتا، اس کے اندر کوئی توانائی آتی، وہ تو کیا ہی نہیں اس نے۔ ثواب ان سب چیزوں کا ملا، تربیت نہیں ہوئی، اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ تو تربیت تو تبھی ہوگی، اس دل کی صحت تو تبھی ملے گی جو لگے بندھے گناہ ان سے یہ توبہ کرے گا۔ اس لیے کہا ان المعاصی تصرف القلب عن صحته، گناہ آدمی کو دل کی صحت سے محروم کر دیتے ہیں، دل بیمار ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہی رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے نیکیوں پر استقامت نہ ملنے کی۔ حسری سقطی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، اللہ رب العزت بس اوقات اپنی قدرت دکھاتا ہے اور انبیاء کے ہاتھوں سے معجزہ ظاہر کرتا ہے اور اولیاء اکرام کے ہاتھوں سے کرامت ظاہر کرتا ہے۔ معجزہ بھی برحق ہے اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک منظر ہوتا ہے، کرامت بھی برحق ہے اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک شان ہوتی ہے، لیکن ایک چیز اللہ انبیاء کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے، ایک اولیاء کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے۔ حسری سقطی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، آواز آئی درخت سے، کن مثلی، بھئی ہماری طرح ہو جاؤ۔ دیکھتے نہیں لوگ ہماری طرف پتھر پھینکتے ہیں اور ہم ان کی طرف پھل پھینکتے ہیں، تم بھی ہماری طرح اخلاق اختیار کرو، لوگ پتھر مارے تم محبت کے پھول ان کی طرف پھینکو۔ دیکھو درخت کیا کہہ رہا، ہماری طرف لوگ پتھر پھینکتے ہیں اور ہم ان کو پھل دیتے ہیں، تم بھی ہم طرح ہو جاؤ۔ تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم اتنے بڑے بزرگ ہو اور تمہاری یہی اتنی بلند شان ہے، پھر لوگ تمہیں آگ کے اندر کیوں ڈالتے ہیں؟ تم کوئلہ کیوں بن جاتے ہو اور تمہیں جلا کیوں دیا جاتا ہے؟ اتنے بڑی شان ہے تمہاری۔ تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ میری بہت ساری خوبیاں ہیں لیکن ایک خامی ایسی ہے کہ جس خامی نے میری ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ یہ ہے کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے، ہوا چلتی ہے کبھی میں ادھر، ہوا چلتی ہے کبھی میں ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ استقامت نہیں ہے۔ اس استقامت کی وجہ سے میری ساری خوبیاں پانی ہو جاتی۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت ہزاروں کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ ہاں استقامت تو کیا ہے؟ استقامت بڑی دولت ہے، گناہگار آدمی کو یہ استقامت نہیں ملتی، یہ اس کو استقامت نہیں ملتی، یہ بس ہوا کے دوش پہ گھومتا رہتا ہے، ادھر کی ہوا چلی تو ادھر کا، ادھر کی ہوا چلی تو ادھر کا، ہاں جدھر کا ماحول ویسا بن گیا، جیسی سوسائٹی ملی ویسا بن گیا، جیسے دوست ویسے ہو گیا، کوئی استقامت نہیں ہے۔ حالات کے بدلنے سے اس کا دین بھی، اس کی دینداری بھی بدلتی رہتی ہے، ماحول کے بدلنے سے اس کی دینداری بھی بدلتی رہتی ہے۔ گناہ کی نحوست سے آدمی استقامت کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ یہ چلتے چلتے جو ایک دم گڑھے میں گرتا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے گناہ سے توبہ ہی نہیں کی، دل کو صاف ہی نہیں کیا۔ جو اس کو استقامت تو بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ اپنے اولیاء بندوں کو دیتا ہے، نیک بندوں کو دیتا ہے۔ ایک آدمی فضا میں اڑ رہا ہو، اتنا بڑا کمال نہیں ہے، سمندر پہ چل رہا ہو، پانی سے اس کے پاؤں گیلے نہ، اتنی بڑا کمال نہیں ہے، جتنا بڑا کمال اور خوبی اس شخص کی ہے جو جسے اللہ نے دین پر استقامت دے رکھی ہے، ہر حال میں دین پہ چل رہا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ اوصنی، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قل آمنت باللہ ثم استقم، بس کہو میرا تو بس اللہ ہی ہے، میرا تو بس اللہ ہی ہے، اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے، بس اللہ کو ناراض نہیں ہونے دینا اور اس کے حکم میں کوتاہی نہ ہونے دینا، بس پھر ڈٹ جاؤ۔ بہت بڑی دولت۔ تو گناہ کے ساتھ یہ استقامت نہیں مل سکتی، یہ استقامت نہیں مل سکتی۔ قرآن میں ہے
ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم میں ہوں گے. تو علماء نے لکھا کہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، برے لوگ جہنم میں ہوں گے، صرف آخرت میں نہیں بلکہ تینوں زمانوں میں، دنیا، برزخ، آخرت، تینوں کے اندر نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، انہیں امن ملے گا، انہیں اطمینان ملے گا، انہیں برکت ملے گی، انہیں سکون ملے گا. ان الابرار لفی نعیم، انہیں عزت ملے گی. تین نعمتیں ساری نعمتوں کی جوہر ہے، جوہر، عزت، اطمینان اور برکت. عزت، اطمینان اور برکت، یہ ساری نعمتوں کے جوہر ہیں، اس پر پھر ساری نعمتوں کے پھل لگتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، یہ دنیا کے اندر بھی نیک لوگوں کو ملیں گی، قبر کے اندر بھی، برزخ کی زندگی کے اور جنت کے اندر بھی. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فجار لوگ جہنم میں ہوں گے. دنیا کی جہنم کیا ہوگی؟ اطمینان سے محروم، خوف، رزق کی برکت سے محروم، فقیر، عزت سے محروم، لوگوں کی نظروں کے اندر نہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر ذلیل ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت نہیں ہوگی. تو دنیا کے اندر بھی جہنم میں، قبر برزخ میں بھی جہنم میں، آخرت میں بھی جہنم میں. اور یہ ساری بیماریاں جسم کی نہیں ہے، دل کی ہے. اطمینان کا تعلق بھی دل سے، ٹھیک ہے، عزت کا تعلق بھی دل سے، ٹھیک ہے نا، اور برکت کا تعلق بھی انسانی زندگی دل سے ہے، وہیں آدمی مطمئن ہوتا ہے، قناعت ملتی ہے. اور خوف اور بے سکونی، بے چینی، اس کا تعلق بھی دل سے. تو یہ ساری، جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو یہ نعمتیں دنیا میں بھی ملتی ہیں، قبر میں ملتی ہیں، آخرت میں ملتی ہیں. دل بیمار ہوتا ہے تو آدمی دنیا کے اندر بھی مصیبتوں میں، قبر میں بھی، آخرت کے اندر بھی. تو فرما ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، ان عذابوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. پھر گناہ کی نحوست سے فرمایا ان المعاصی تعمی بصیرۃ القلب، گناہوں کی نحوست سے آدمی اپنی دل کی بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک آنکھوں کی بینائی ہوتی ہے اور ایک دل کی بینائی ہوتی ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل کی روشنی سے اور بینائی سے یہ شخص محروم ہو جاتا ہے، دل کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے اسے خاص عطیہ ملتا ہے، خاص عطیہ ملتا ہے. اور اسی دل کی روشنی کے بدولت، دل کی روشنی کے بدولت یہ بہت سارے دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے، فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے. جس طریقے سے گناہ کی نحوست، گناہ سے بچنے سے آدمی کو فراست ملتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قرآن کی تلاوت دیکھ کے کرتا ہے تو اس کے دل کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے. دو چیزیں ایسی ہیں حضور نے فرمایا کہ جو دل کی صفائی کے لیے بہت مفید ہے، دل کی روشنی کو تیز کرنے کے لیے، بینائی کو تیز کرنے کے لیے بہت مفید ہے. ایک فرمایا موت کا تذکرہ، موت کا تصور، موت کا مراقبہ، اور دوسرا فرمایا قرآن کی تلاوت دیکھ کر. علماء نے لکھا جب ہندوستان میں آریہ سماج کا فتنہ چلا اور سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہندو بننے لگے، سینکڑوں کی تعداد میں، تو وہ گھرانے اور وہ مسلمان اس فتنے سے محفوظ رہے جن کے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت تھی اور جو مسلمان روزانہ قرآن پڑھنے کے عادی تھے. آج بھی سچ کہہ رہا ہوں، جو مسلمان روزانہ تلاوت کرے گا، روزانہ، وہ بڑے بڑے فتنہ برداروں سے محفوظ ہو جائے گا، جو بڑے خوشنما پیرائے میں آ رہے ہیں، بڑے خوشنما نعروں کے ساتھ لے کے لا رہے ہیں، اور بڑے خوش زبان کی جسے کہیں کہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ آ رہے ہیں، ان تمام فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا. تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس
دل کی بصیرت سے، دل کی روشنی سے محروم ہو جاتا، اندھا. جانتے ہیں میرے عزیزو، جب آنکھوں میں روشنی نہ رہے تو پھر یہ بیچارہ ہیرے اور پتھر کے درمیان بھی فرق نہیں کر سکتا نا، اور لاٹھی اور سانپ کے درمیان بھی فرق نہیں کر سکتا، گڑھے اور ہموار راستے کے درمیان بھی فرق نہیں کر سکتا. اسی طرح جب آدمی دل کا اندھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر حق اور باطل، صحیح اور غلط، اہل حق اہل باطل کی تمیز اٹھ جاتی ہے، اندھا ہوتا چلا جاتا ہے. تو گناہ اس کی روحانیت کو، اس کی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے. دل اندھا ہو جاتا ہے، بصیرت ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کی نہ مشورے کے اندر نورانیت ہوتی ہے، نہ اس کی رائے کے اندر نورانیت ہوتی ہے، نہ اس کے فیصلوں کے اندر نورانیت ہوتی ہے. کسی چیز کے اندر نورانیت رہتی نہیں، خیر رہتی نہیں. تو فرمایا کہ دل اس سے اندھا ہو جاتا ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.